الحمد لله الحمد لله الكثير والصلاة والسلام على السميع البصير وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أهل السنة أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه عليه الصلاة والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مختار للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا قاسم لكل شيء للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا
على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و ثنا کے بعد عزیز وقار ہمارے آج کے جمعہ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے تذکرہ غوث الاعظم الشیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، قسط نمبر 2. اور اس قسط میں شیخ عبدالقادر جیلانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، حضور سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات کا ذکر خیر ہوگا. شیخ ابو الحسن علی بن محمد بن احمد بن حسین بغدادی، آپ روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ، ہمارے سردار، ہمارے مولا و آقا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شونیزی نامی ایک قبرستان ہے، آپ اس قبرستان میں تشریف لے گئے. یہ بدھ کا دن تھا، ذوالحجہ کے مہینے کی 27 تاریخ تھی جس دن کا یہ واقعہ ہے. 529 سن ہجری تھی. بدھ کا دن 27 ذوالحجہ 529 سن ہجری ہے. یہ شیخ احمد بن حسین بغدادی بہت بڑے مشہور اللہ کے ولی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے سردار جو خود اتنا بڑا ولی کامل ہے، شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا لکھتے ہیں؟ ہمارے سردار، ہمارے آقا الشیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ قبرستان میں تشریف لے آئے. آپ کے ساتھ بہت سارے فقہاء، فقراء، علماء، اولیاء موجود تھے. الشیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ شیخ حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ جب پہنچتے ہیں تو کافی دیر لگا دیتے ہیں. اگلی بات سننے سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھیں تاکہ آپ کو وہ واقعہ جو ہم عرض کرنے چلے ہیں اس کی سمجھ آئے کہ وہ کیا ہے. شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں ابھی جوان ہی تھا، یعنی ابتدائی مراحل میں تھا میں، تو شیخ حماد جن کی قبر پہ آج آپ تشریف لے آئے، بدھ کا دن ہے، 27 ذوالحجہ ہے، 529 سن ہجری ہے. شیخ حماد کی آپ قبر پر آئے، اس سے پہلے کی بات ہے جب شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ ابھی جوان ہی تھے اور شیخ حماد بھی ظاہری طور پہ بغداد میں تشریف فرما تھے. شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ کسی جگہ جمعہ پڑھانے جا رہے تھے تو میں نے کہا چلو آج ان کے پیچھے چلتے ہیں ہم بھی، کیونکہ اس وقت شیخ حماد کا بڑا شہرہ تھا بغداد شریف میں. تو شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کو شروع سے ہی بزرگان دین، اولیاء، فقہاء، علماء کی زیارت کا بڑا شوق تھا.
शुरू से। आप फरमाते मैं भी शेख अहमद के पीछे चल पड़ा। सर्दियों का मौसम था, शेख अहमद एक दरिया के किनारे जा पहुंचे, आपके मुरीदीन पे थे, तो मैं भी पीछे पीछे। शेख अहमद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुझे अपने एक हाथ से दरिया में यूं धक्का दिया, एक हाथ से दरिया में यूं धक्का दिया। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते मेरे हाथ में किताब का एक नुस्खा था। मैं जैसे ही दरिया में गया तो मैंने फौरन अपने हाथ को बुलंद किया, चलो मेरी खैर है ये किताब कहीं ज़ाया न हो जाए। इनकी वो लोग किस कदरदान थे, वो लोग इल्म दीन को किस कदर फकीयत देते थे वो लोग। खैर फरमाया मैं तैरते तैरते दरिया से बाहर आया, फिर मैं शेख अहमद के पीछे चल पड़ा। तो शेख अहमद के मुरीदों ने चाहा कि दोबारा मुझे धक्का दे, दोबारा मुझे, क्योंकि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह अन्हु का अभी इतना शोरा नहीं था, इब्तिदाई मराहिल में थे आप। तो शेख अहमद ने कहा इसको छोड़ दो, मैंने तो इम्तिहान लेने के लिए इनको धक्का दिया था, तुम क्यों इस फकीर के पीछे पड़ गए, इसको छोड़ दो। मैंने इम्तिहान लेने के लिए इसको धक्का दिया और मैंने इसको पहाड़ पाया, मैंने इसको पहाड़ पाया। ये असल में औलिया उज़ाम की बातें हैं, आम बंदों की रसाई यहाँ तक नहीं पहुँचती। हम अगर इसी तरफ निकल जाएं तो शायद हमारी ये करामतों वाला आज का जो दर्स है ये रह जाए कि ये लोग नफ्सानी ख्वाहिशात को मारने के लिए क्या कुछ करते हैं। जो अल्लाह वाले होते हैं अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात को मारने के लिए ना जाने क्या कुछ करते हैं, और जिनके पास जाते हैं मुराकबों के लिए कुछ लेने के लिए, फिर वो भी इनके साथ ऐसे ऐसे काम करते हैं कि बंदा सुन के जहां बैठा हो महसूस होता है मैं इस जहान में नहीं हूं, कि ये इंसान थे इतना कुछ हो गया, उन्होंने उफ तक न कहा, उन्होंने उफ तक न कहा। इंशाअल्लाह वक्त ने मुझे फुर्सत दी तो एक बार मैं इस बात पे अर्ज करूंगा। अब ये बात आपने सुन ली, शेख अहमद ने आपका इम्तिहान लेने के लिए आपको क्या दिया था? आज 529 हिजरी 27 ज़ुल्हिज्जा बुध का दिन है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी का शोहरा उरूज पे है। आप शेख अहमद की कब्र पे तशरीफ ले जाते हैं, वो इंतकाल कर चुके हैं। ये पहले की बात थी जो आपको सुना दी। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह अन्हु जब वहां जाते हैं तो आपके साथ हर हाल में ज़ाहिरी तौर पे काफी सारे फुक़हा, उलमा और मशाइख हुआ करते थे हर हाल में, और जो बातिनियत की दुनिया में होते वो तो पूरे जहां के वली आपकी निगाह के अंदर, जैसे किसी रिवाज से भी ये बात झलक देगी। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शेख अहमद की कब्र पे काफी देर खड़े, काफी देर। हमारे जैसे बंदे आपके साथ नहीं थे, बंदे भी वो थे जो सारी सारी रात नफल में गुजार दिया करते थे। इतनी देर आप खड़े रहे कि उनको पूछना पड़ा, हुजूर खैरियत तो थी, शेख अहमद की कब्र पे इतनी देर लगा दी। फरमाया जब हम इसकी कब्र पे पहुंचे हमने देखा शेख अहमद ने सोने की जूतियां पहनी हुई हैं। किस चीज की? और वो भी जन्नत से अदा हुई है। शेख अहमद के जिस्म पर लिबास जन्नत का है। हमने देखा शेख अहमद के सर पर ताज जन्नत का है। लेकिन हमने शेख अहमद के एक हाथ को देखा जो मफलूज है, वो हाथ मफलूज है। मैंने देखा ये बंदा जन्नत में, लिबास जन्नती है, जूते जन्नत से इनको सोने के अदा किए गए। शेख अहमद को ताज सर पे रखने के लिए कहां से दिया गया? जन्नत से। अजीब मामला।
जन्नती बंधु में तो ऐब होता ही नहीं है। हत्ता के जन्नत में किसी शख्स को लुआब और रीठ, बौल और बरास, औरत को हैज और निफास, जिसमें अंदर खून पीप, कोई चीज भी किसी जन्नती के जिस्म में नहीं होगी। हर चीज से अल्लाह पाक कर देगा। ये हदीस है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, मैं तजस्सुस में पढ़ा कि शेख हमाद इतना बड़ा रब का वली कि दुनिया इनकी मुरीद और मुरीद भी ऐसे कि हर मुरीद फिर अल्लाह का वली, हर मुरीद फिर अल्लाह का वली कामिल। ऐसे वली कोई शेर पे सवारी करने वाला तो कोई हवा में उड़ने वाला, ऐसे मुरीद जिस पीर के हो उस शहर का अपना क्या मुकाम होगा। फरमाते हैं तजस्सुस में गया, मैंने अर्ज की मौला वजह क्या है? शायद हमारा तेरा नेक बंदा है, तूने इसको जन्नत भी दी है, इनकी कब्र जन्नत का बाहर भी है, लिबास भी जन्नती है, जूतियां भी इनकी जन्नती, साथ में ताज भी जन्नती। शेख हमाद का एक हाथ में मखलूज देखता हूं, या मौला हिकमत का अल्लाह पाक ने इल्हाम के जरिए, क्योंकि वही तो सिर्फ नबियों की तरफ आती है, इल्हाम औलिया के साथ, नेक बंदों के साथ खास इल्हाम के जरिए शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह अन्हु को फरमाया, ऐ शेख जिस हाथ पे तेरा सवाल है ये वही हाथ है, तेरी जवानी थी, शबाब का आलम था, अभी तू इब्तिदाई मराहल हल तय कर रहा था। एक दिन तू शेख हमाद के साथ चला, तूने देखा कि मैं इनके साथ आज जुमा पढ़ने जाता हूं, तो शेख हमाद ने इसी हाथ से तुझे क्या दिया था? ये आपको मैं पहले इसीलिए अर्ज कर चुका हूं ताकि समझ आए, हालांकि ये बात आपकी बात में थी, समझाने के लिए पहले अर्ज की थी। अल्लाह ने इनाम किया कि शेख हमाद ने इस हाथ के साथ, ए अब्दुल कादिर तुझे क्या दिया था? अगरचे इम्तिहान मैंने को दिया था, लेकिन हमने कहा जब तक अब्दुल कादिर माफ नहीं करेगा ये हाथ तेरा जन्नती नहीं बन सकता, ये मखलूज रहेगा। या अब्दुल कादिर माफ कर दे तो हम इस हाथ को भी दुरुस्त कर देंगे। अब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह अन्हु अपने मुरीदों को कह रहे हैं, गौर करना, सुनियो तुम्हारा अकीदा। शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, मैंने रब की बारगाह में दुआ करना शुरू की, या अल्लाह शेख हमाद को माफ कर दे, ये जो मसला है हाथ के मखलूज होने वाला, इसको क्या कर दे? माफ कर दे, या अल्लाह इसको माफ कर दे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, ऐ मेरे मुरीदों में औलिया फुकरा की जमात, मेरी इस दुआ पर पूरे वर्ल्ड में से 5000 अल्लाह के वलियों ने अपनी अपनी कब्र से आमीन कही है। शेख बताते हैं पूरे जहान के वलियों में से कितने वलियों ने? 5000 वलिया ने। शेख अब्दुल कादिर जिलानी का जुमला है, फरमाया मैं दुआ कर रहा हूं, या अल्लाह शेख हमाद के हाथ को दुरुस्त कर दे। 5000 अल्लाह के वली अपनी मज़ारात से कह रहे हैं आमीन। क्या कह रहे हैं? आमीन। गौर करना, मैं सिर्फ आऊंगा, वली की बात है, दुआ बगदाद में हो रही है, 5000 बंदा अपनी अपनी कब्र में है और कहता क्या है? आमीन। कहता क्या है? आमीन। आमीन कब कही जाती है? जब दुआ के अल्फाज बंदे तक पहुंचते रहे हों, जब बंदे को शऊर तो हो कोई दुआ मांग रहा है, जब बंदे को पता तो हो कोई शख्स क्या मांग रहा है, और ये भी पता हो कि क्या मांग रहा है। एक जो भंगी कहे माज़ अल्लाह सुन्ना माज़ अल्लाह, कोई अल्लाह से ऐसी ऐसी चीज मांग रहा हो, हम सुन ले, हम आमीन कहेंगे? किसी सूरत नहीं, क्योंकि ये खुद हराम का मुर्तकिब हो रहा है। आमीन का माना भी यही होता है, जो ये कह रहा है या अल्लाह मैं भी वही कहता हूं, मुझे कबूल है इसका जुमला, मेरे हाथ में भी ये कबूल फरमा। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने औलिया को फरमाया का हाथ अल्लाह पाक ने
میری سفارش اور 5000 ولیوں کا میری سفارش پہ آمین کہنے کی برکت سے ان کے ہاتھ کو درست کروا دیا ہے۔ اور شیخ حماد نے اپنی قبر سے اسی ہاتھ کے ساتھ میرے ساتھ مصافحہ بھی کیا ہے، اسی ہاتھ کے ساتھ میرے ساتھ مصافحہ بھی کیا ہے۔ اب غور کریں، جب یہ بات بغداد میں پھیلی ہوگی تو شیخ حماد کے مرید بھی تو بغداد میں رہتے تھے نا، ان کو ظاہری طور پہ غصہ لگا ہوگا کہ نہیں کہ ہمارا اتنا بڑا شیخ ہے، عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ ہمارے شیخ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان کا ہاتھ قبر میں مفلوج، باقی سب کچھ ٹھیک۔ جب یہ بات بغداد میں مشہور ہوئی، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ اپنے جامعہ نظامیہ بغداد میں موجود ہے، شیخ حماد کے مرید آ رہے تھے۔ کون آ جاتے ہیں؟ شیخ حماد کے مرید آ کر شور مچانے لگے، کہنے لگے، آتے ہی ذہن یہ لیتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے یہ جملے بولے ہیں، ہم شیخ عبد القادر جیلانی سے اس کا ثبوت مانگیں گے کہ واقعی کیا ہمارے شیخ کے ساتھ یہی کچھ ہو رہا تھا قبر میں جو آپ نے مشہور کر دیا۔ لیکن جب وہاں پر پہنچے، قربان جو ولی کامل غوث اعظم کی حیبت سے، غوث اعظم نے آنے والے شیخ حماد کے مریدوں پر ایک توجہ ڈالی، کوئی بولنے کے قابل ہی نہ رہا، حیبت اس قدر ڈالتی، کوئی بولنے کے قابل ہی۔ شیخ جلال میں آتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی جلال میں آتے ہیں، فرمایا میں نے اس لیے تم پہ حیبت ڈالی ہے تاکہ تمہیں میں کچھ دکھا دوں، تم اس نظریے سے میرے جامعہ میں آئے ہو کہ جو بات بغداد میں شیخ حماد کے ہاتھ والی مشہور ہو گئی ہے، ہم شیخ عبد القادر جیلانی سے اس کا کیا مانگنے آئے ہیں؟ ثبوت۔ انہوں نے نہ بتایا، شیخ نے خود ان کا مقصد بیان کر دیا، جو بات ان کے دل میں ہے غوث اعظم نے خود ان کی دلی بات کو جان کے بتا دیا ہے۔ فرمایا میں بتاتا ہوں تم کیوں آئے ہو۔ جب آپ نے بتا دیا، ان لوگوں نے شیخ حماد کے مریدوں نے کہا ایک ہفتے کی اگلے جمعہ تک ہم آپ کو مہلت دیتے ہیں، ہم آپ کو کیا دیتے ہیں؟ ابھی بھی ان بیچاروں کو سمجھ نہ آئی کہ جو ہماری دل کی کیفیت کو جان کے سمجھا رہا ہے وہ بھی جو کہہ چکا وہ بھی درستی ہوگا، لیکن وہ غصے میں آئے، ہمارے پیر صاحب کے خلاف ایسی بات ہو، کہنے لگے اگلے جمعے تک آپ کو کیا ہے؟ مہلت ہے۔ شیخ حماد کی زبانی اس بات کا اظہار ہونا چاہیے اور ہمیں پتہ بھی چلے کہ شیخ حماد نے جو جملے کہے ہیں کہ جو کو شیخ عبد القادر جیلانی کہہ رہا ہے یہ بالکل ٹھیک فرما رہا ہے۔ کہنے لگے ورنہ ہم سے جو کچھ ہو سکے گا ہم کر ڈالیں۔ شیخ مزید جلال میں آتے ہیں، فرمایا تم مجھے جمعہ تک کی مہلت نہ دو، تم مجھے جمعہ تک کی مہلت نہ دو، میں تو مجبور ہوں، اللہ کا دیا میرے پاس سب کچھ ہے، تم اسی جگہ بغداد میں جتنے شیوخ ہیں ان شیوخ میں سے 2 شیوخ کا نام تم لے لو کہ وہ بغداد کے شیخ ابھی اس مجلس میں آئیں گے اور تمہیں آگے یہی کہیں گے کہ جو شیخ عبد القادر جیلانی فرما رہے ہیں ابھی شیخ حماد نے ان کو اپنا دیدار کرایا روحانیت کی دنیا میں، اور وہ آگے کہیں گے کہ شیخ حماد بھی یہی کہہ رہا ہے کہ شیخ بالکل سچ فرما رہے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ 2 شیوخ کے نام لیے۔ بغداد کے کتنے شیوخ ہیں؟ ایک شیخ کا نام شیخ یوسف ہے، بغداد کا ہے، بہت بڑا ولی کامل، اور دوسرے شیخ کا نام شیخ عبد الرحمن، یہ بھی بغداد کا ہے۔ اور یہ صرف بغداد کا نہیں، یہ کلام بتاتا ہے یہ شاید شیخ حماد کے مریدوں کے چہیتے اولیاء تھے، تبھی تو ان کا نام سلیکٹ کیا، کیونکہ شیخ نے تو اجازت دی پورے بغداد میں سے جن 2 ہستیوں کا تم نام لے لو، کیونکہ 2 بندوں کی گواہی اسلام میں کافی ہوتی ہے، تم مجھے جمعہ تک کی مہلت نہ دو،
وہ ادھر شیوخ دونوں آئیں گے، اور جو میں کہہ چکا وہ کہیں گے۔ ابھی ابھی شیخ حماد نے ان کو زیارت بھی کرائی ہے اور کلام کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ انہوں نے کہا جی شیخ یوسف اور شیخ عبدالرحمن جو بغداد کے رہائشی ہے، اگر یہ آ جائیں تو ہم مان لیں گے۔ یکایک شیخ مراقبے میں گئے، شیخ عبدالقادر جیلانی مراقبے کی طرف لوٹے۔ جب آپ مراقبے میں آتے ہیں تو لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ اتفاقاً جامعہ نظامیہ بغداد میں جو شہر کا جامعہ ہے، مدرسہ ہے، جہاں لوگ ان کو دین کی تعلیم، قرآن و سنت کی تعلیم دیتے ہیں، یکایک وہ جامعہ چیخ و پکار سے اٹھ کوج اٹھا۔ لوگوں نے دیکھا شیخ عبدالرحمن اور شیخ یوسف دوڑتے ہوئے ننگے پاؤں آ رہے ہیں، چیختے ہوئے پکارتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جیسے مجمع میں شور اٹھا کہ وہ دونوں شیوخ ننگے پاؤں چیختے ہوئے چراتے ہوئے آ رہے ہیں۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے مقدس کے جامع نظامیہ میں جب وہاں پہنچتے ہیں، وہ دونوں شیوخ کہتے ہیں اے لوگوں کان کھول کے سن لو، ابھی ابھی شیخ حماد سے ہماری ملاقات ہوئی ہے، شیخ حماد سے ہماری ملاقات ہوئی ہے، اور شیخ حماد نے کہا جلدی کرو جامعہ نظامیہ میں پہنچو، وہاں میرے مرید شیخ عبدالقادر جیلانی سے جھگڑا کیے ہوئے ہیں، میرے مریدوں کو جا کے کہہ دو جو عبدالقادر فرما چکا ہے یہی حق ہے۔ یہی کیا ہے؟ شیخ یوسف نے بھی یہی گواہی دی، شیخ عبدالرحمن نے بھی یہی گواہی دی۔ غور کرنا، جب یہ گواہی سب نے سن لی، اب شیخ حماد کے جتنے مرید آئے ہوئے تھے سب کے سب شیخ عبدالقادر جیلانی کے قدموں پہ گر جاتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں، حضور ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہمیں معاف کر دیں۔ آپ کو ہمارے شیخ نے اس بات کی تصدیق فرما دی ہے۔ دیکھیں اللہ کے ولی کو رب نے کتنی طاقت عطا فرمائی ہے۔ اسی معاملے میں ہمارا ایک عقیدہ ہے کہ کائنات میں کوئی چیز نبی علیہ السلام سے چھپی ہوئی، اونچی بولے چھپی ہوئی، بھائی اور نبی کا تو مقام بڑا ہوتا ہے، اور پھر جس نبی کے ہم امتی ہیں، آپ تو سارے نبیوں کا بھی سردار و امام ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی۔ آپ نے کیا فرمایا اس واقعے میں جو آپ سن چکے کہ جب میں نے اللہ سے دعا کی، کتنے ولیوں نے؟ اونچی بولے کتنے نے؟ اپنی اپنی قبروں سے، اپنی اپنی سرکار کے غلام کے غلام کے غلاموں کو اللہ یہ طاقتیں عطا فرماتا ہے، تو کیا خیال ہے پھر سرکار دو عالم سے کوئی چیز چھپی ہوئی ہو سکتی ہے؟ کسی صورت میں بھی نہیں۔ اور یہی 1400 سال کے مسلمانوں کا عقیدہ ہے، 1400 سال کے مسلمانوں کا یہی کیا ہے؟ عقیدہ ہے کہ کوئی چیز بھی رسول اللہ سے چھپی ہوئی، ہاں یہ تو طاقت ہے آپ کے پاس، یہ اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، یہ طاقت آپ کو اللہ نے عطا کی ہے۔ اللہ کے آپ محتاج ہیں، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے کیا ہے؟ محتاج ہیں، اور وہ رب ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اب کسی کے ذہن میں اگر کوئی خدشہ کبھی اٹھے گا ہمارے اس جملے پر، تو وہ اس جملے سے خود بخود رفع ہو جائے گا کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں، اور رسول کائنات اور تمام رسول اللہ کے کیا ہے؟ محتاج ہے۔ جب ایک جانے والے محتاج ہیں اور اللہ کسی کا محتاج ہے، تو کم از کم کچھ بھی ہو شرک تو نہیں ہوگا، کیونکہ شرک کا معنی برابری، شرک کا معنی ہم کہہ رہے ہیں انبیاء رب کے کیا ہوتے ہیں؟ محتاج۔ رب جو ان کو دیتا ہے اپنے فضل سے، اس کے ذریعے وہ سب کچھ کرتے ہیں، اور رب کسی کا محتاج ہے۔ تو جب برابری نہ رہی تو کم از کم اور کچھ بھی نہ ہو شرک نہ رہا، شرک۔ اور ہماری شریعت کا اصول ہے جب سرکار کی شان ہو، جس وقت تک شرک لازم نہ ہے اس وقت تک کلام کرنے کی اجازت ہے، اس وقت تک کلام کرنے کی، کیونکہ شرک سے پیچھے جتنی شانیں بھی
نے سب کے سب اپنے محبوب کو عطا فرما رکھی ہے۔ صرف ایک بات سرکار میں نہیں ہے کہ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے اور سرکار اللہ کے بندے ہیں، وہ مسجود ہے، سرکار اسی کے ساجد ہے، وہ معبود ہے، سرکار اسی کے عابد ہے، وہ رزاق ہے، سرکار کو رزق دیا جاتا ہے، وہ پیدا فرمانے والا ہے، سرکار کو پیدا کیا گیا ہے، سرکار کو پیدا۔ جب یہ بات آ گئی تو کم از کم شرک کیا ہو گیا؟ اور ویسے بھی اس امت میں شرک نہیں آ سکتا۔ یہ سرکار نے قسم اٹھا کے بخاری کے اندر باب الجنائز کی آخری حدیث ہے، سرکار نے فرمایا واللہ ما اخاف ان تشرکوا بعدی، کتاب الجنائز بخاری آخری حدیث ہے، فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے کچھ تو ہو سکتا ہے میری امت میں، فرمایا میرے بعد میری امت میں شرک نہیں آ سکتا۔ یا تو نبی علیہ السلام کی قسم مبارک کو سچا مان لو، یا پھر یہ کہنا چھوڑ دو کہ فلاں مشرک ہے، فلاں مشرک ہے، فلاں مشرک ہے۔ یقیناً جو مسلمان ہوگا وہ یہی کہے گا کہ سرکار نے جو قسم اٹھائی ہے یہ جملے حق ہے، یہ جملے کیا ہے؟ کبھی بھی اس امت میں شرک آ سکتا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ابو المعالی ابو محمد بن احمد بغدادی، ابو المعالی محمد بن احمد البغدادی، یہ شخص تاجر ہے۔ کس چیز کا کام کرتا تھا؟ تجارت کا، تاجر ہے یہ شخص۔ ایک دن 553 سنہ ہجری کا یہ واقعہ ہے، یہ شہر کے جامعہ کا واقعہ ہے۔ ایک دن یہ ابو المعالی جو تجارت کا کام کرتا ہے اپنے پیر کے پاس پہنچا اور اپنے پیر کو کہا کہ میں تجارت کے لیے جانا چاہتا ہوں، 700 دینار کا مال ہے میرے پاس تجارت کے لیے۔ ان کے شیخ نے جس طرح ہم آج کل استخارہ کرتے ہیں یا کسی سے کروا لیتے ہیں، تو جن کے پاس پہنچی ہوئی ہستیاں موجود ہو پھر وہ ڈائریکٹ ان سے پوچھ لیا کرتے تھے۔ اپنے پیر کے پاس گیا کہ میں نے تجارت کے لیے جانا ہے اور جو سامان لے کے جانا ہے وہ تقریباً 700 دینار کا ہے۔ 700 آج کی کرنسی میں ہم دیکھیں تو یہ کروڑوں روپے بنتے ہیں۔ کتنے بنیں گے؟ کروڑوں روپے بنتے ہیں۔ آپ کے پیر نے مراقبے میں گیا، نگاہ چکائی اور فرمایا نہیں آپ نے تجارت کے لیے جانا؟ مرید نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے میں نے لوح المحفوظ تک اپنی نگاہ میں پہنچایا ہے، بیٹھا بغداد میں ہے۔ کہاں تک پہنچایا ہے؟ میں نے لوح المحفوظ سے دیکھا ہے اے ابو المعالی تو اگر اس قافلے میں گیا تو اور لوگ بھی قتل ہو جائیں گے، ان کا مال بھی لوٹ لیا جائے گا۔ لوح محفوظ پہ لکھا ہوا ہے کہ تجھے قتل کر دیا جائے گا، تیرا مال بھی لوٹ لیں گے گا۔ میں تیرا پیر ہوں، میں نے تیری محافظت کرنی ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں تو نے اس قافلے کے ساتھ جانا۔ تاجر پھر تاجر ہی ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے تو بندہ اتنے کروڑوں کا مال لے کے جا رہا ہو، کم از کم کچھ نہیں تو لاکھوں میں تو ضرور نفع لے کے آئے گا نا۔ اس کو سکون نہ آیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا بڑا شہرہ تھا، اس نے کہا چلو میں پیر صاحب نے تو اجازت نہیں دی، میں شیخ عبد القادر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں جاتا ہوں، ممکن ہے وہ میرے لیے کوئی حال تلاش کر دیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں اس وقت ہے جب آپ اپنے جامعہ نظامیہ میں موجود تھے۔ آپ اکثر ریاضات و مجاہدات کے بعد والی جو عمر ہے اکثر آپ اپنے جامعہ میں بس دین کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ کہیں جانا ہوتا تو روحانیت کی دنیا میں چلے جاتے اور ادھر بھی موجود رہتے، ادھر بھی آگے آ رہا ہے اس طرح کا معاملہ بھی۔ یہ پہنچ گیا ابو المعالی نامی تاجر، کہنے لگا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں تجارت کے سلسلہ میں جانا چاہتا ہوں، تقریباً 700 دینار کا میرے پاس مال ہے،
تو میرے پیر صاحب نے فرمایا کہ تو نے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تھوڑا سا توقع فرمایا، فرمایا ٹھیک ہے تیرا پیر بھی ٹھیک کہتا ہے، تیرا پیر واقعی لوح محفوظ تک پہنچا ہوا ہے، لیکن مرشد کا کام یہ نہیں جو لکھا ہوا وہ پڑھ کے سنا دے، مرشد ہوتا وہ ہے جو لکھے ہوئے کو گھاٹا والا ہو تو تبدیل بھی کرا دے۔ فرمایا ابو المالی تو تجارت پہ جا، نہ تیرے مال کو کچھ ہوگا نہ تجھے کوئی قتل کر سکے گا، تو جا، میں جانوں میرا رب جانے، میں جانوں میرا رب جانے۔ ابو بندہ کیونکہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے رتبے سے واقف کار تھا، اس نے اس بات کو مانتے ہوئے تجارت کا سسٹم اپنے اس قافلے کے ساتھ رواں دواں۔ یہ شیخ ابو المالی کہتا ہے کیا دیکھتا ہوں کہ شیخ رضی اللہ تعالی عنہ مجھے فرمانے کے بعد میں قافلے میں ہم چل پڑے، ایک جگہ جنگل میں ہم نے پڑاؤ کیا، ایک جگہ جنگل میں ہم نے کیا کیا؟ پڑاؤ کیا۔ جس وقت ہم نے اس جگہ پڑاؤ کیا تو مجھے کیا فرماتے ہیں؟ مجھے نیند آ جاتی ہے، مجھے کیا آ جاتی ہے؟ ایک بات غور سے سنیں، یہ میں جملے پیچھے سے بولتا ہوں، شیخ ابو المعالی یہ تاجر، شیخ ابو المعالی اگرچہ یہ بھی تاجر ہے لیکن اس کا واقعہ اور ہے، کان کھول کے سن لیں، شیخ ابو المعالی کا واقعہ اور ہے، اور جس شیخ کی ہم بات کر رہے ہیں ہم بھول گئے پیچھے، اپنی بھول کو دوہرا رہے ہیں تاکہ جھوٹ نہ ہو، تاکہ جھوٹ نہ ہو۔ اس شیخ کا نام ہے ابو المظفر حسن بن نجم بن احمد، ابو المظفر حسن بن نجم بن احمد۔ جو واقعہ میں سنا رہا ہوں وہ اس تاجر کا ہے، ابو المعالی کا اس کے بعد عرض کرتا ہوں وہ بھی واقعہ ہے، لیکن وہ یہ 700 دینار والا نہیں۔ میری بات جو پیچھے ہوئی آپ وہی آپ کو سمجھ آ گئی، پیچھے ہم نام لینے میں بھول گئے، پیچھے ہم نام لینے میں بھول گئے، اگرچہ وہ بھی تاجر، وہ بھی بغداد کا، یہ بھی تاجر، یہ بھی بغداد کا، لیکن واقعہ مختلف ہے۔ یہ واقعہ ابو المظفر کا ہے، یہ واقعہ ابو المظفر کا ہے۔ حسن ان کے والد کا نام، نجم ان کے والد کا نام احمد، یہ اس کا ہے۔ کہتے میں چل گیا جنگل میں، ہم نے کام کیا تو مجھے کیا آ گئی؟ کہہ رہا میں خواب کی حالت میں دیکھ رہا ہوں، خواب کی حالت میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے حاجت ہوتی ہے، قضاء حاجت، میں خواب کے عالم میں چلا جاتا ہوں اور میں وہ اپنا جو 700 دینار کی مالیت تھی وہ بھی میرے ساتھ، میں ایک جگہ جا پہنچا، جب میں وہاں پہنچتا ہوں میں نے قضاء حاجت کی تو تھیلی کو وہاں رکھا، اپنے اس سامان کو وہاں رکھا۔ اس کے بعد میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے قافلے پر ڈاکو پڑ گئے، تمام لوگوں کا مال لوٹ لیا اور لوگوں کو قتل کر دیا، مجھے بھی انہوں نے کیا کر دیا؟ قتل کر دیا ہے، لیکن کس حالت میں؟ خواب کی حالت میں۔ جو شیخ ابو المظفر دیکھ رہے ہیں جو تاجر ہے بغداد کا، کہتا جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا میں ہوں تو زندہ لیکن میرے اوپر خون اور ضرب اور زخم کا نشان باقی ہے، اور بقا لوگوں کو دیکھا تو ان کا مال لوٹ گئے، ڈاکو نے ان کو قتل کر دیا، اور میں نے اپنا مال دیکھا تو فوراً ذہن میں آیا کہ میں تو قضاء حاجت کے لیے گیا تھا، وہاں دیکھوں۔ کہنے لگے جب میں وہاں گیا تو میرا مال وہیں موجود ہے، میرا مال وہیں موجود ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی یہ بولی ہوئی کلام یہاں کس طرح سچی ہو رہی ہے؟ یہ کہتا ہے میں نے تجارت کی، مجھے 700 دینار کا جو مال تھا اس میں سے اللہ نے 300 دینار نفع عطا فرمایا، کتنا نفع عطا فرمایا؟
زمانے کا نہیں، پہلا حق شیخ عبد القادر جیلانی کا ہے۔ کہنے میں بازار سے گزر رہا تھا تو اچانک میرے پیر صاحب آ گئے، اچانک میرے پیر صاحب آ گئے، کہنے لگے اے ابو مظفر تو ابھی زندہ ہے؟ کہنے لگا ہاں جی میں ابھی زندہ ہوں، ہاں جی میں ابھی زندہ ہوں۔ ان کا پیر کہتا ہے سن پھر تو زندہ کیوں ہے؟ سن پھر تو زندہ کیوں ہے؟ کہا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیرے زہری قتل کو خواب کی حالت میں تبدیل کروایا۔ تیرے زہری قتل کو کس حالت میں؟ خواب کی حالت میں۔ اور تیرے مال کے لوٹ لینے کو شیخ عبد القادر جیلانی نے تیرے اندر نشیان ڈال کے اس کی حفاظت فرمائی۔ اور اس کام کے لیے شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنے رب سے 70 مرتبہ تیرے لیے دعا کی ہے۔ تب رب نے عبد القادر کی اس دعا کو شرط قبولیت کا درجہ عطا فرمایا۔ تو اس لیے زندہ ہے۔ یہ کہتا ہے میں فوراً شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ قدسیہ میں آتا ہوں تو جیسے ہی میں آپ کی بارگاہ قدسیہ میں پہنچتا ہوں، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو میں نے ابھی کچھ نہ کہا، شیخ نے میرے کان سے پکڑا، فرمایا خبردار ابو مظفر جب تک میں زندہ ہوں یہ بات کسی سے کہنی نہیں ہے، بات کسی سے بس جو تیرے پیر نے کہا اتنا کہہ دوں، اس نے بالکل سچ کہا ہے۔ میں نے اپنے رب سے تیرے لیے 70 مرتبہ دعا کی ہے، تب جا کے وہ تیری تقدیر تبدیل ہوئی ہے، تب جا کے وہ تیری تقدیر تبدیل ہوئی۔ اب یہاں بہت سارے لوگوں کو ہماری اس کلام پہ شبہ پڑے اور جی ولیوں کو تقدیر تبدیل کرنے تک لے گئے۔ ان لوگوں کے لیے عرض ہے کہ تقدیر کی ہیں 3 قسمیں۔ تقدیر کی کتنی قسمیں ہیں؟ ان میں سے ایک وہ، ہم ان کی نہ تفصیل میں جائیں نہ ان کے ناموں کی طرف جائیں، صرف اپنی بات کی حفاظت کے لیے اشارہ کرتے جائیں۔ ایک قسم وہ ہے جو رب لکھ دے وہ کسی صورت میں تبدیل نہیں ہو سکتی، اور اگر کسی نبی کے ذہن میں اس تقدیر کے بارے میں بات اٹھ جائے تو رب ان کے ذہن کو موڑ دیتا ہے، پھیر دیتا ہے، کیونکہ ادھر تبدیلی نہیں اور ادھر اٹھ جائے تو رد نہیں، اس لیے ان کے ذہن سے وہ بات نکال دی جاتی ہے۔ ایک تقدیر وہ ہے جو نیک بندوں کی دعا سے تبدیل ہو جاتی ہے، اور تیسری تقدیر کا درجہ وہ ہے جو بندے کے اپنے نیک اعمال کی وجہ سے وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے درمیانی تقدیر کو تبدیل کرایا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی دعا سے وہ تقدیر بدل جاتی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کیونکہ رب کے ولی کامل ہیں، آپ نے دعا کر کے اس تاجر ابو المظفر نامی کو بغداد کا تاجر تھا، ان کی جو درمیانی تقدیر میں چیز لکھی ہوئی تھی آپ نے اس کو تبدیل کروا دیا ہے۔ اللہ کا ولی چاہے تو درمیانی تقدیر کو تبدیل کر دیتا ہے، لیکن اللہ کی عطا سے، اللہ کی وہ اس معاملے میں پہلے رسول اللہ کا محتاج ہوتا ہے، رسول اللہ کے توسل سے پھر اللہ کا محتاج ہوتا ہے، پھر جا کے وہ اس طرح کا کوئی کام کرے تو اللہ ان کی مانگ لیتا ہے، اللہ ان کی۔ اب وہ پہلا شیخ ابو المعالی والا جو ہم سے مسٹیک ہو گئی نام لینے میں، ابو المعالی بھی بغداد کا تاجر ہے۔ کس شہر کا تاجر ہے؟ کہتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درس میں بیٹھا تھا۔ کس جگہ؟ آپ کے درس میں بیٹھا تھا تو مجھے قضاء حاجت نے اتنا تنگ کیا میں اٹھنے کے قابل ہی نہ رہا، اٹھنے کے قابل ہی نہ رہا، اس قدر درد شروع ہو گئے۔ میں نے دل ہی دل میں شیخ کو فریاد کی، اب اتنا بڑا مجمع ہے، شیخ کے مجمع میں 1000 لوگ ہوتے تھے، ظاہری طور پہ اور باطنیت کی دنیا میں شیخ جانے یا اللہ ہی جانے کے کتنے ہوتے تھے کہ جو یہ فرمائے کہ ہر ولی کی گردن پر میرا کیا ہے، تو پورے جہاں کے ولیوں نے گردن سامنے جھکا کے رکھ دی، رکھ لیجیے اپنا قدم، ہماری گردن حاضر ہے،
ہماری گردنیں اس شیخ کی بارگاہ میں نہ جانے کتنے باطنیت کی دنیا میں لوگ آتے، شیخ کی مجلس میں تو رب کے فرشتے بھی حاضر ہوا کرتے تھے۔ شیخ نے کئی بار اس کا اظہار بھی فرمایا مریدوں کے سامنے۔ خیر، شیخ ابو المعالی کہتا ہے کہ مجھے حالت حاجت نے اس قدر کام کیا کہ میں اٹھنے کے میں نے دل میں فریاد کی شیخ عبدالقادر جیلانی کی بارگاہ میں کہ حضور میں تو آپ بہت پریشان ہوں، اگر یہ معاملہ یہاں ہو گیا تو میری بے عزتی ہے، کیونکہ خاص لوگ شیخ کی مجلس میں ہوا کرتے تھے۔ ایسے تو نہیں آپ کے واعظ میں کئی بھی جنازے اٹھتے تھے، وہ خاص ہوتے تو جنازے اٹھتے تھے نا۔ اللہ کی بات پر اس قدر خوف زدہ ہو جاتے شیخ کے واعظ کو سن کے، کئی جنازے شیخ کے بیان کے بعد آپ کی مجلس کو اٹھا کرتے تھے۔ خاص لوگ ہوتے تھے، اللہ کا خوف اس قدر ان لوگوں پہ طاری ہو جاتا، وہی وہ جانتے تھے۔ کہتے ہیں میں نے جیسے دل میں سوچا شیخ منبر پہ تشریف فرماتے ہیں، میں نے دیکھا شیخ نے اپنا ایک قدم نیچے رکھا، شیخ عبدالقادر جیلانی نے اپنا ایک قدم دوسرا نیچے رکھا۔ میں بہت سارے جملوں کو چھوڑنا جا رہا ہوں، نتیجہ تلاش کروں گا۔ تیسرا نیچے رکھا، آپ نے فرمایا جو درس چل رہا تھا لوگوں، ابو المعالی بغداد کا تاجر کہتا ہے شیخ عبدالقادر جیلانی اپنے منبر کو چھوڑ کر نیچے آ جاتے ہیں، درس اسی طرح رواں ہے۔ ادھر میرے پاس عبدالقادر جیلانی ہے، ادھر منبر کے اوپر دوسرا عبدالقادر جیلانی موجود ہے۔ کسی کو اس بات سے اعتراض ہو، کتاب کا نام ہے جمال الاولیاء، مصنف ہے شیخ اشرف علی تھانوی، لکھتا ہے اگر کسی کو اعتراض ہو تو اس کے لیے عرض کر رہا ہوں، اشرف علی تھانوی جمال الاولیاء میں لکھتا ہے اللہ کا ولی جب دنیا سے بندہ کر جائے، اگر وہ ایک ہی سیکنڈ میں 100 مقامات میں جانا چاہے، اشرف تھانوی جو جملے ہیں کہتا ہے ولی کو رب نے اتنی طاقت دی ہوتی ہے وہ اپنی قبر میں بھی ہوتا ہے 100 مقامات میں اپنے جسم کے ساتھ جا بھی سکتا ہے۔ اگر کسی کو اعتراض ہو تو پھر اس کو جا کے پوچھنا۔ جمال الاولیاء ہم تو ویسے ہی ماننے والے ہیں، ہم نے ان کی سنائی جو منکر ہیں، غور کریں، تاجر کہتا ہے وہ معلوم، ادھر کلام جاری ہے، ادھر بھی شیخ عبدالقادر جیلانی ہے، میرے پاس بھی شیخ عبدالقادر جیلانی ہے۔ شیخ نے میرے اوپر یوں اپنا ہاتھ رکھا، شیخ عبدالقادر جیلانی نے میرے سر پہ یوں اپنا ہاتھ رکھا۔ یہ تاجر ابو المعالی کہتا ہے جیسے شیخ نے ہاتھ رکھا میں نے اپنے آپ کو ایک بہت بڑے وسیع جنگل میں پایا۔ کہاں پایا؟ وسیع جنگل میں پایا۔ اور کیا دیکھتا ہوں، ادھر جنگل ہے، ادھر نہر ہے، نہر کے قریب ہی قضائے حاجت کے لیے ایک جگہ ہے۔ اس زمانے کے اعتبار سے ٹوائلٹ ہی بنے ہوئے ہوتے تھے اس زمانے میں، ایک جگہ ہے۔ کہتا ہے میرے پاس میری چابیاں تھیں، میں نے اس نہر کے کنارے قضائے حاجت کرنے سے پہلے ان چابیوں کو اٹھایا، ساتھ ایک درخت کا اس کی ایک ٹہنی کے ساتھ لٹکا دیا۔ میں نے کہا چلو میں قضائے حاجت کر لوں، پھر اپنی چابیاں لے کے واپس چلا جاؤں گا۔ اب میرے دل کی دنیا بدل گئی، میرے ذہن سے یہ نکل گیا کہ میں بغداد جامعہ نظامیہ شیخ عبدالقادر جیلانی کی مجلس میں ہوں، یہ بات ہی شیخ نے نکال دی میرے ذہن سے۔ اب میرے ذہن میں یہی ہے، میں ہوں، جنگل ہے اور نہر ہے، تیسرا کوئی بندہ ہی کہتا میں نے قضائے حاجت کی، طہارت کی، وضو کیا، 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی۔ جب میں فارغ ہوا میں نے دیکھا یکایک شیخ کا ہاتھ پھر میرے اوپر آتا ہے، یکایک شیخ کا ہاتھ پھر میرے اوپر آتا ہے۔ یہ ابو المعالی کہتا ہے کہ جیسے میرے اوپر شیخ کا ہاتھ آیا، پھر میں نے اپنے آپ کو جامعہ نظامیہ بغداد میں ہی پایا اور دیکھا تو شیخ کا کلام اسی طرح جاری ہے، شیخ کا کلام اسی طرح جاری ہے۔ یہ کہتا ہے بس اس واقعے کو اسی نے ہی دیکھا جس کو رب نے دکھانا چاہا، کیونکہ وہاں صاحب بصیرت لوگ بھی تو بیٹھے ہوتے تھے نا، بلکہ اکثریت صاحب بصیرت کی ہوتی، ہمیں صاحب بصارت ہر
शख्स में रब ने 4 आंखें रखी हैं। कितनी? 2 चेहरे पे, 2 दिल के अंदर। जो चेहरे से देखे उसको कहते हैं साहिब बसारत, जो दिल की आंखों से देखे उसको कहते हैं साहिब बसीरत। चेहरे की आंखों की ये शान है, आम लोगों की बात। अगर दीवार आ जाए तो पिछली चीज हमें नजर, लेकिन दिल की आंखें देखना शुरू कर दे तो दूर और नजदीक एक जैसा हो जाता है। कोई चीज फिर छुपी हुई बंदे से रहती। आपकी मजलिस में ऐसे शुरू हुआ करते थे, इसलिए अबुल माली ने कहा बस उसी ने देखा जिसको रब ने दिखाना चाहा। कहते मैं वापस आ गए, शायद का दर्स खत्म हुआ तो अब मेरे जहन में वही बात कि मैं कहां था, कहां गया, कहां आ गया। खैर दर्स मौकूफ हुआ, मैं चला गया। तो कहता है एक दिन हम अजम के शहर की तरफ काफिले में रवाना हुए। 14 दिन का सफर करने के बाद, कितने दिन बगदाद से? 14 दिन और 14 रातें सफर करने के बाद ये अबुल माली ताजिर कहता है हम एक जंगल में आए। हमारा काफिला एक, मैं जैसे जंगल में आया मैंने कहा ये जंगल तो मेरा पहले से देखा हुआ, ये जंगल तो मेरा पहले से देखा हुआ है। कहते हम कुछ आगे चले तो नहर आ गई। मैंने सोचा ये नहर भी मेरी देखी हुई है। फौरन शहर में वो वाक़या आ गया और इधर शहर में एक बात दोहराई कि तेरी चाबियां कहीं रह गई थी। चलो तस्दीक इस बात से हो जाती है, अगर मुझे यहाँ से चाबियां मिल गई तो समझूंगा ये वही जंगल है जिसमें शायद ने हाथ रख के मुझे 14 दिनों के फासले तक दूर पहुंचा दिया है। कहता जब मैं उस दरख्त के पास गया तो मेरी चाबियां उसी तरह लटकी हुई है, मेरी चाबियां उसी तरह। मैंने उन चाबियों को लिया। काफिला जब बगदाद में आता है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में आता हूँ और जहन में रखता हूँ कि चलो शेख को अर्ज करता हूँ हुजूर मेरी चाबियां मिल गई हैं। कहता मैं जैसे पहुंचा शेख ने कहा ना अबुल माली बताना नहीं है किसी को। हाँ जब मैं दुनिया छोड़ दूं जिसको मर्जी बताते रहना, इसको अपने पास रखो, अल्लाह का राज है इसको राज ही रहने दो, अल्लाह का राज है इसको यकीन डाले। ये जो अल्लाह के सही वली होते, जालिम पीरों की बात नहीं, सही वलीउल्लाह की बात कर रहा हूं। ये लोग अपनी इज्जत, अपनी शोहरत, अपने मनसब के लोगों के अंदर फैलने से बड़ी नफरत करते हैं। इनको ये पसंद ही नहीं कि लोग हमारी तारीफें करें। वो हमेशा अपने नफ्स को तोड़ने के अंदर, अपने नफ्स से अमारा को ज़बह करने में हमेशा जिंदगी बसर किया करते थे। गौर करना, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु अन्हु की ये करामात तो किसी सूरत में खत्म नहीं हो सकती। हम बयान करते रहे, मुमकिन है हमारी जिंदगी खत्म हो जाए, ये मुमकिन है। क्योंकि मैंने आपको पिछली जो पहली किस्त थी शेख की करामात पिछले जुम्मतुल मुबारक में अर्ज किया कि जिस तरह सरकार के मोजिज़ों की कोई हद नहीं, इसी तरह अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु अन्हु की करामतों की भी कोई हद नहीं है। हर लम्हा करामत, हर लम्हा करामत। यार जिनका पैदा होना ही करामत हो, जिनका पेट में रहना ही करामत हो, तो उस हस्ती की करामतों को कौन शुमार कर सकता है। अब गौर करें, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दिन नमाज जुमा के लिए तशरीफ लेके जा रहे थे। आपके शहजादे भी आपके साथ थे, आपके बेटे भी आपके साथ। तो रास्ते में वक्त के बादशाह के शराब के 3 मटके, कितने? 3 मटकों पर निगाह पड़ी जो उस बादशाह के चमचे करचे जानवरों पर बोझ डाल के बादशाह की तरफ लेके जा रहे थे। शहर का एक शहजादा कहते हैं उसकी बड़ी बदबू आ रही थी, शराब की बड़ी बदबू आ रही थी। हमारे वाले साहब ने उन बंदों को कहा कि रुक जाओ। उन बेईमानों ने शेख की बात को माना। उन्होंने देखा अगर ये रुकवा लिया तो ये शराब को ढोल देंगे। उन्होंने जानवरों को मजीद तेज किया ताकि निकल जाए। शेख ने फिर तवज्जो फरमाई जानवर की तरफ, फरमाया ये नहीं सुनते तुम ही रुक जाओ।
शहर का बेटा कहता है मैंने देखा जो जानवर दौड़ते हुए आ रहे थे या कागज जमीन पे गिर पड़े, अब उनको चलाने वाले मारते हैं, उनको डंडे बरसाते हैं। शहर के बेटे कहते हैं हम तो यूं महसूस कर रहे थे अभी तक ये जानवर थे, अब ये पत्थर बन चुके हैं। सिर्फ शहर ने तवज्जो की है, चलो ये नहीं सुनते तुम भी बैठ जाओ। कहता है शेख करीब गए, शेख ने फरमाया इन मटकों में सिरका है। इन मटकों में क्या है? सिरका। शराब नहीं, सिरका है। जब उन लोगों ने, क्योंकि वो हाथों से शराब डाल चुके थे, काबा मारने को तैयार होते, शेख के बेटे कहते जब उन्होंने मटकों को खोल के देखा, खुदा की कसम अभी तक शराब की हम बदबू महसूस कर रहे थे। मेरे वालिद ने इतना फरमाया ये शराब नहीं बल्कि सिरका है। जब अब देखा गया तो 3 मटकों में सिरका भरा हुआ पड़ा था। क्या भरा हुआ पड़ा था? फरमाया अब जाओ। जब ये बात बादशाह को मालूम हुई, कांपने लगा, लहसने लगा, न जाने शायद मुझ पे ना बरस पड़े। तो बहुत सारे कबीरा गुनाहों से शहर की इस करामत को देखकर बादशाह वक्त ने तौबा कर ली। बादशाह वक्त ने गौर करें, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु अन्हु की बात कुदसिया में बादशाह वक्त आता है, 10 नौकर साथ हैं। कितने नौकर? हर नौकर में सोना उठाया हुआ है, शेख की बारगाह में पेश करने के लिए आ गए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु अन्हु की बारगाह में बादशाह आ गए। 10 नौकरों में क्या उठाया हुआ है? सोना। दिनार, दिनार सोने के सिक्के को कहते हैं। शेख की बारगाह में बादशाह कहने लगा हुजूर आपकी बारगाह में तोहफा है, आपकी बारगाह में। फरमाया मैं ये तोहफा कबूल नहीं करता, मैं तेरा ये तोहफा कबूल। अल्लाह के वली देख लेते हैं ये हराम का है तो उसको कबूल। फरमाया मैं नहीं कबूल करता। कहने लगा मैं इतनी मेहनत से लाया हूँ, कम से कम एक मेरे नौकर का जो वजन है सोने का वही कबूल कर ले। फरमाया मैं एक का भी कबूल नहीं करता, मैं एक का भी कबूल। अल्लाह के वली दुनिया की दौलत के पीछे नहीं होते, अल्लाह के वली दुनिया की दौलत को धक्के मारते, वो दौलत के पुजारी नहीं होते। अल्लाह के वली दौलत की मोहब्बत वाले नहीं होते, उनके दिलों में दौलत की इतनी मोहब्बत नहीं होती जितनी एक मच्छर के पैर की लगी होती है। वो हमेशा सिर्फ अल्लाह 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 की सदा को लगाते हुए अपनी जिंदगी को बसर कर देते हैं। शायद कहते हैं जब बादशाह ने इशरार किया आपने जहन में सोचा इसको इस तरह समझ लिया कि कुछ और इसको दिखाना चाहिए। शेख ने एक थैली में जिसमें सोने के सिक्के थे हाथ डाला, सिक्के लिए उनको यूं निचोड़ा तो उन थैली में जो सोने के सिक्के थे जिनको शेख ने निचोड़ा तो उन सिक्कों से खून बहना शुरू हो गया। सिक्कों से क्या बहना शुरू हुआ? फरमाया बादशाह देख ये तेरी जुल्म, कत्ल, चोर, डाके की कमाई है, इसलिए इस कमाई से खून निकल रहा है। मैं तो पहले देख रहा था, तुझे समझ नहीं आ रही थी, अब देख क्या मैं इस हराम की कमाई को लूं? बादशाह तड़पने लगा, बादशाह कांपने लगा, न जाने ये मेरी मासी की तरफ न उठ पड़े, मेरा क्या वफा रहेगा। कहने लगा हुजूर माफ कर दे, मैं माजरत करता हूं, मुझे माफ कर दे। मैं बादशाह वक्त था, गौसे आजम की बारगाह में माफी मांगता है और फिर जब भी आता बड़े अदब और एहतराम के साथ शेख के दर्स में बैठता और शेख से दर्स हदीस सुना करता था, शेख से दर्स हदीस सुना करता था। ये लोग हमेशा, मैंने इब्तिदा में एक बात की थी वो आपको अर्ज कर दूं, हमेशा अपने नफ्स को ज़बह करने में रहते हैं, नफ्स हमारा को हमेशा ज़बह करने में रहते हैं। और हमारी हालत कहां तक पहुंच चुकी है, हम 24 घंटे नफ्स अमारा की ख्वाहिशात को पूरा करने में लगे हुए हैं। हालांकि अल्लाह पाक ने सूरह अल जासिया आयत नंबर 23 के अंदर इरशाद फरमाया है, महबूब आपने उसको देखा है, आपने उसको जिसने अपने नफ्स अमारा को ही अपना खुदा बनाया। पढ़ लीजिए घर में जाके कुरान, सूरह जासिया आयत नंबर 23। महबूब आपने उसको देखा है जिसने अपने नफ्स अमारा को क्या बना डाला है? अपना
اپنا خدا الہہو، یہ جملے قرآن کے، اس نے اپنے نفس امارہ کو اپنا کیا بنا ڈالا ہے؟ خدا بنا ڈالا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ جو نفس امارہ کہتا ہے وہ اسی کی مانتا رہتا ہے، وہ اسی کی انصاف سے بتائیے گا، آج اگر کوئی شخص نماز قضا کرتا ہے تو کون سا نفس کہہ رہا ہے؟ بولنا نہیں ہے کیونکہ آپ پہ سچی نہ آ جائے، غلط کہہ رہا ہوں نا، اصلاح کے لیے عرض کر رہا ہوں، اس لیے نہ بولے۔ آج ایک بندہ نماز قضا کرتا ہے، کیا نفس مطمئنہ کی پیروی کر رہا ہے؟ نفس امارہ کی تعریف سننا شاید ابھی بھی کسی کو سمجھ نہ آئے۔ نفس امارہ وہ ہے جو بندے کو خلاف شریعت کام کرنے پہ برگزیدہ کرے۔ نماز چھوڑنا خلاف شریعت ہے کہ نہیں؟ اب بتاؤ جو نماز چھوڑ رہا ہے کس نفس کی اتباع کر رہا ہے؟ تو قرآن میں بھی یہی ہے نا، آپ نے اس کو دیکھا ہے، جس نے اپنے نفس امارہ کو ہی اپنا خدا بنا ڈالا اسی کی مانتا ہے، اللہ کی نہیں مانتا، نفس امارہ کی مانتا ہے۔ غور کرو قیامت کے دن رب کو کیا جواب دو گے؟ کوئی بھی گناہ میرے سامنے آپ لے آئیں جس گناہ کو کروانے میں نفس امارہ کا دخل ہو، ناممکن بات ہے، یہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ ہر گناہ کا حکم نفس امارہ دیتا ہے، ہر گناہ کا حکم کون دیتا ہے؟ بڑی بہترین بات امام غزالی نے احیاء العلوم میں ذکر کی ہے۔ آپ نے جو بات کی میں اس کا سوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میرا سوال ہے، اس کائنات میں سب سے بڑے بت کا نام کیا ہے؟ سیانے لوگوں کو تو سمجھ آ چکی ہوگی۔ اس کائنات میں سب سے بڑے اور گندے بت کا نام کیا ہے؟ میں حدیث میں بات امام غزالی کی کتاب احیاء العلوم سے عرض کرنے چلا ہوں۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، اس کائنات میں جتنے بتوں کی بھی پوجا کی جاتی ہے، رسول اللہ نے فرمایا سب سے گندے بت کا نام نفس امارہ ہے۔ کائنات میں جتنے بتوں کی مانی جاتی ہے، میرے اور آپ کے آقا کریم کا فرمان ہے، احیاء العلوم میں امام غزالی نے ذکر کیا ہے، سرکار فرماتے ہیں جتنی بت پرستی کائنات میں ہوتی ہے، اللہ کی جناب سب سے گندے بت، سب سے غلیظ بت وہ نفس امارہ ہے۔ وہ کون سا نفس ہے؟ اگر آپ اس جملے پر تنہائی میں بیٹھ کے غور کریں گے تو آپ کا وجدان، آپ کا نفس مطمئنہ جو تھوڑا بہت ہے اس کی خوشبو آپ کو بتائے گی کہ واقعی جو سرکار نے فرمایا وہ سچ ہے۔ ماننے کو تو ہم سب تیار ہیں، لیکن جب سوچیں گے پریکٹیکلی دنیا میں بھی آپ ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے، ورنہ تو کسی بت پرست سے پوچھا جائے اور تو اس اپنے ہاتھ کے گھڑے اور پتھر کو کیوں پوچھتا ہے؟ کیا یہ تجھے پیدا کرتا ہے؟ کیا تجھے نفع و نقصان دیتا ہے؟ وہ ایمان بھی یہی کہے گا کہ پیدا تو اللہ کرنے والا ہے، پیدا تو اس نے کیا دیکھا؟ اپنے والدین کو بت پرستی کرتے دیکھا، پتہ ہے کہ رب وہ ہے، لیکن ان کا نفس امارہ ان کو مجبور کرتا ہے کہ اسی کی کرو، اسی پتھر کو پوجو۔ رسول اللہ کی اس حدیث کو سننے کے بعد بھی کیا نفس امارہ کی پیروی کی جائے گی؟ بڑے ہم آئے عاشق، بڑی محبتوں کے ہم نعرے لگاتے ہیں، دعوے ہمارے، ادھر سرکار کی حدیث کی روشنی اپنے آپ کو چاچو تو صحیح، فرمایا سب سے غلیظ، سب سے گندا، سب سے ابتر بت جس کی دنیا میں پوجا ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں، جو سب سے گندا ہے وہ نفس امارہ والا ہے۔ یہ بات بھی امام غزالی نے احیاء العلوم میں ذکر کی اور سرکار کی حدیث کو نقل فرمایا، سرکار کی حدیث کو نقل فرمایا۔ عبداللہ بن عمر بیمار ہوئے، عبداللہ بن عمر بیمار ہوئے، آپ کا دل مچھلی کھانے کو کر رہا تھا، نوکروں کو کہا، غلاموں کو کہا جاؤ مدینے سے مچھلی تلاش کر کے لاؤ۔ لوگ گئے، بس یار کوشش کے باوجود مدینے کے بازار سے مچھلی کئی عرصہ بعد آپ کے غلام جستجو میں رہے، مچھلی مل گئی، تل دی، تیار کر کے عبداللہ بن عمر کی بارگاہ میں لے آئے۔ حضور آپ کی بڑی خواہش تھی جب آپ بیمار تھے مچھلی کھانے کی، یہ مچھلی حاضر ہے۔
حضرت نافع کہتے ہیں جب مچھلی ہم نے حاضر کی تو اچانک دستک آئی، سائل آیا، کہنے لگا کھانے کو کچھ عطا ہو، کھانے کو کچھ۔ عبداللہ بن عمر نے فرمایا یہ ساری مچھلی اس کو دے دو۔ نوکروں نے، غلاموں نے کہا حضور آپ کو بڑی خواہش تھی، اتنا عرصہ لگ گیا اس کی تلاش میں، آج ملی ہے تو آپ فرمانے سب اس کو دے دیں۔ فرمایا میں نے کہہ دیا تو سب اس کو دے دو۔ اب غلام نے ایک اور طریقہ سوچا، کہنے لگا حضور اگر اجازت ہو اس مچھلی کی جتنی قیمت بنتی ہے ہم وہ اس کو دے دیں سائل کو۔ فرمایا کہا تو ہے مچھلی ہی دے دو۔ غلام نے حکم مانا، مچھلی دے دی۔ جب وہ سائل چلا تو غلام اس کے پیچھے، کہا یہ مچھلی مجھے بیچ دے۔ اب ایک اور طریقہ اختیار کرنے لگے غلام، یار مچھلی مجھے بیچ دے۔ اس نے کہا 1 درہم میں بیچوں گا۔ اس نے کہا لے لے، درہم دیا، مچھلی واپس لے آئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں عرض کی حضور آپ تو تناول فرمائیں۔ فرمایا کہا تو ہے اس کو دے دو۔ غلام کہنے لگے حضور دے دی تھی۔ فرمایا پھر آئی کیسے؟ کہنے لگے کہ ہم نے آپ کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سے دوبارہ خرید لی ہے۔ فرمایا اب اس طرح کرو، وہ درہم بھی دے دو، یہ مچھلی اس کو واپس لوٹا دو۔ لوگ حیران جب دے کے آ گئے۔ فرمایا میں اس لیے یہ کر رہا تھا، رسول اللہ سے میں نے سنا ہے سرکار فرماتے ہیں جس کی کوئی جائز خواہش ہو، مچھلی کھانا شرع جائز ہے کہ نہیں ہے، اور وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے جائز خواہش کو چھوڑ دے، اللہ اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے کہا مچھلی ہی اس کو دے دو، اس کی قیمت ہی اس کو واپس کر دو۔ اب سرکار کی حدیث کی روشنی میں فرمایا میری بخشش ہو چکی ہے۔ وہ جائز خواہشات کو چھوڑ دیں اور ہم جھوٹی خواہشات، باطل اللہ رسول کی نافرمانی کرنے والی خواہشات کو نہ چھوڑ سکے، پھر اپنے آپ سے پوچھیں کہ سب سے گندا جو بت ہے، غلیظ جو بت ہے، کہیں وہ میرے اندر تو نہیں آ گیا۔ اللہ جل شان سے دعا ہے صحیح معنوں اللہ پاک ہم سب کو دین و دین کو سیکھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔